اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں پروردگار عالم نے ہم پہ ایک اور عطا فرمائی، ایک مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ ہمیں سحر و افطار بھی دیا۔ اس سے پہلے بڑے لمبے روزے لوگ زمانے میں رکھا کرتے تھے، دیگر امتوں میں کوئی سحری و افطاری کا اہتمام نہیں تھا، نہ ایسا کوئی دستور ہوتا تھا، کئی دن ایک فاقے کی شکل میں وہ رہتے تھے۔ تو ہم پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں سحری بھی عطا فرمائی اور افطاری کا اہتمام بھی عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو کلی کر کے لیٹ گئے تاکہ صبح کو اٹھنا نہ پڑے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سحری کے بغیر جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اصل عبادت فرما برداری پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے سحری کھاؤ، تم سحری کو اٹھتے ہی نہیں، فجر کی نماز کیا پڑھو گے؟ کیونکہ اس میٹھی نیند کو اور اس بستر کو چھوڑنا قربانی ہے، سیکریفائز کرنا ہے، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے قربانی مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو سحری کا اہتمام روزے دار کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں صحت کے بھی پہلو ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا اس کا روزہ جو ہے تقریباً 22-23 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ عبادت ہے، جب وہ سحری عبادت سمجھ کے کھائے گا تو اس کی عبادت ہے۔ اس لیے سحری کھانا اس کا حصہ ہے کہ رات کو وہ اٹھے گا، سحری کھائے گا، اپنی نیند چھوڑے گا۔ جب نیند چھوڑے گا تو تہجد بھی ادا کر لے گا، جب نیند چھوڑے گا تو قرآن بھی پڑھ لے گا۔ اور صبح کے قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو آ کے آپ کا قرآن سنتے ہیں۔ اگر سحری کا اہتمام نہیں ہوگا تو آپ سوئے پڑے رہیں گے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے۔ ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جاگے آپ ہیں نہیں، نیند آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتے اور اس سے بخشش چاہتے ہیں، اس سے جنت کے امیدوار ہیں۔ کیسے زیب دے گا آپ کو کہ کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے، اور اللہ سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کون سا ڈھنگ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو روزے کے لیے ہمیں سحری دی گئی کہ سحری کھانی ہے، مگر جس طرح ہم سحری کھاتے ہیں اس سحری کو نہیں کھانا کہ 2 مہینے پہلے دیسی گھی کا بندوبست ہوتا ہے، دہی کا بندوبست ہوتا ہے کہ گھر لگانی ہے یا فلاں دکاندار سے لانی ہے، اس کی بہت بڑھیا ہوتی ہے، حلوہ پوری لانی ہے فلاں جگہ سے سحری میں۔ ہم نے سحری کو عیاشی بنا لیا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے، نیند کا چھوڑنا مقصود ہے، اللہ کی فرما برداری مقصود ہے، رسول اللہ کا طریقہ مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بھرنے کو تو میرے آقا نے کہا کہ یہ دوزخ ہے جو تم بھرتے ہو۔ اس کو دوزخ کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، یہ دوزخ ہے جس کو تم بھرتے ہو۔ تو اس کو نہیں بھرنا کہ شام تک سانس بھی پورا نہ آئے، اتنا بھر لو، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے۔ اصل میں کیا ہے سحری کا مطلب؟ سسکیوں اور آہوں اور آنسوؤں کا ٹائم وہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک پہر رات کو اٹھا کر قیام کیا کر، سجدہ کیا کر، میرے حضور کھڑا ہوا کر،
تاکہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ وہی وقت ہے جو آپ کی سحری کا وقت ہے۔ جب آپ سحری کے بہانے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، تو سرکار تو مقام محمود پہ ہوں گے، تو آپ سرکار کے قریب تو ہوں گے۔ پھر اس چھوٹے سے عمل سے، 1-1.5 گھنٹے کی نیند چھوڑنے سے، بعد میں بھی تو فجر کے بعد بھی آپ سو سکتے ہیں اگر اتنے آپ نیند کے دلدادہ ہیں۔ تو سحری آپ کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو کبھی مت ترک کریں۔ اور 8 پیرا روزہ رکھنا نہ وہ کہیں اس کا حکم ہے نہ وہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے نیند کو چھوڑ، گرم بستر کو چھوڑ، وضو کر، منہ ہاتھ دھو، کوئی اہتمام کر۔ اہتمام کی بڑی ویلیو ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ اہتمام کرواتا ہے کہ نہانا واجب کر دیا اس ملک میں جب قرآن اتر رہا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، نہاؤ، واجب کر دیا۔ کیوں؟ اہتمام کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے آپ کا ارادہ، آپ کی لگن، آپ کا چاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے اس بات کا کہ میں نے اس انداز سے، اس طریقے سے یہ عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے سحری کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، فجر کا اہتمام کرو۔ اسی طرح آپ کو افطار کے اہتمام کا بھی حکم ہے۔ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو بھی دو، پڑوسی کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ بھیجو، کچھ نہ کچھ یہ پتہ لگے کہ تم نے افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اس کو فنکشن بناؤ، لیوش نہیں، سادگی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگر کبھی آپ لوگوں کا سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا ہو رمضان میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانا کسی کا، اس کو افطاری کرانا، اس کو تو جو ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا تمہیں بھی اس کے ایکول ثواب ملتا ہے جب کسی کی افطاری کراتے ہو۔ تو عرب میں، مدینہ منورہ میں میرا اتفاق ہوا کہ وہاں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا، ان کے بچے یا بیٹے یا بھائی باہر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پاؤں تک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو، پاؤں پڑ جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو۔ کیوں؟ دنیا میں جو چیز آپ کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ مل کے کھانا ہوتا ہے۔ افطاری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے ایسا ارینجمنٹ کر دیا ہے تاکہ آپ میں محبت پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور لاج رکھیں ایک دوسرے کی کہ میں نے اس کے دسترخوان سے کھایا ہے۔ پنجابی میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ یار انہوں کنڈ نہیں دینی، اسی سے رل کے کھاندے رہے ہیں، ساتھ کھائے کی لاج ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسا اہتمام کر دیا کہ یہ لاج آپ کو چھوڑے ہی نہ، آپ کو یہ احساس رہے کہ یار میں نے اس سے دسترخوان سے کھایا، میرے لیے تو یہ محترم ہو گیا، میرا تو یہ مقرب ہو گیا، میرا محب ہو گیا۔ اہتمام کریں، اپنے بہترین رشتوں کو آپ بہت ہی بڑھیا بنا سکتے ہیں۔ بہن کے ہاں کچھ بھیج دیں افطاری، کبھی بھائی کے بھیج دیں، کبھی دیور کے بھیج دیں، کبھی پڑوسی کے بھیج دیں۔ آج ہم غیر متعلق ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داریاں ہم نہیں نبھا رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ اس دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹیں۔ تو افطاری ایک ایسا ذریعہ، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے اس کے ہاں کی افطاری نہیں لینی۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لیے، کہ افطاری کا اہتمام کرو۔ اہتمام یہ نہیں ہے کہ سارے زمانے کے سموسے پکوڑے بنا کے کھا لو، ذہن میں ہوگا تھوڑا سا سالن ہے یہ وہاں بھیج دو، یہ کوئی شربت ہے یہ فلاں کو دے دو، یہ پھل ہے یہ 2 پیس ہیں آم کے ہیں یا کیلے کے،
تاکہ آپ دوسروں سے متعلق ہو جائیں، جڑ جائیں، آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں، آپ کا ایک دوسرے کے لیے قرب پیدا ہو جائے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے، کچھ نہ کچھ بانٹنا ہے، کچھ نہ کچھ کسی کو دینا ہے۔ یہ اگر احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو افطار صحیح معنوں میں آپ کا افطار ہو گیا۔ اور جب آپ بانٹتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اور افطار کو خوشی بھی کہا گیا کہ جب تو افطار کرتا ہے تو تجھے بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور بچے وغیرہ گھر میں سب بیٹھتے ہیں، کتنے بے چین ہوتے ہیں، کوئی باہر جا کے دیکھ رہا ہے اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بولو مت، ٹی وی بند کر دو، اذان کا نہیں پتہ لگ رہا۔ اہتمام کرو تاکہ آپ کی اللہ سے محبت کا افطاری اعلان ہے۔ جب آپ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لگن ہے اللہ کے ساتھ، وابستگی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو افطاری کوئی ایسے مذاق نہیں ہے، اور دوسروں کو کرائیں۔ آپ کے ہاں تو وہاں تو مسجد نبوی میں تو بہت بڑا اہتمام ہے، پوری صفیں لگتی ہیں، میں نے وہاں کا سسٹم معلوم کیا، مختلف صفیں مختلف لوگوں کو الاٹ ہوتی ہیں ہر سال کہ ان کی افطاری کا ارینجمنٹ وہ بندہ کرے گا۔ ہمارے آپ کے لاہور کے بھی ایک صاحب ہیں ڈاکٹر خالد مدنی، ان کو 3 صفیں وہاں الاٹ ہیں، لاہور کے ہیں، پاکستانی ہیں۔ اس طرح ہوتی، آپ کے پاس اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمارے جب بچپن تھا، جوانی تھی، تو مسجدوں میں لوگ افطار کروایا کرتے تھے۔ اب میں جاتا ہوں تو مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، لوگ اپنے گھروں سے افطاری کر کے آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر دوبارہ مسجدوں کو آباد کر دیا جائے اور افطاریوں کا اہتمام وہاں ہو جہاں کوئی رشتہ دار نہ ہو، آپ کا جاننے والا نہ ہو، جو بھی ہو بس روزہ دار ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، آپ کا تعلق ہے نہیں ہے، آپ مسجدوں میں اس بات کو دوبارہ رواج دے سکتے ہیں۔ اور دل سے کریں، خوشی کے ساتھ کریں، لگن کے ساتھ کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لیوش اور بڑے ہیوی کھانے آپ نے رکھنے ہیں۔ لگن یہ ہونی چاہیے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو افطار کراؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو افطار کروانی ہے۔ آپ نے فرمایا بھلے ایک کھجور سے کرواؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بہت سارا سامان، افطار تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے، بھلے ایک کھجور سے کراؤ مگر اہتمام کرو افطار کا، تاکہ تم میں محبت پیدا ہو، دوسرے کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہو، جو ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھائیں، کھلائیں، خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ملنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، ملنے سے دنیا گلزار بنتی ہے۔ ہمارے معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، ہمیں پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون رہ رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں رمضان سے رویے بدلنے ہیں، ایٹیچیوڈ چینج کرنے ہیں، سوچیں چینج کرنی ہیں۔ اس بہانے چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔